اسلام اور نئے سال کا استقبال، یہ اس کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو رہے گی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انشاءاللہ اسلام اور نئے سال کا استقبال، اس پر ہماری آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ۔ میں گفتگو کا آغاز محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ کریمی صاحب گفتگو کا آغاز کیجیے گا، اور یقیناً ایک عرصہ دراز سے جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں نئے سال کے موقع پر، ان کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے، لیکن تمہیدی گفتگو میں چاہوں گا آپ پروگرام کا آغاز کریں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں کوہ نور کی پوری ٹیم کو اس عظیم موضوع کے انتخاب پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت کے تناظر کے مطابق ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ نئے سال کے آغاز میں کون کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جتنے بھی ایام ہیں اور یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ اوقات، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے اور سال، یہ تمام کے تمام جتنے بھی اوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل ہے۔ یعنی وجود باری تعالیٰ کے انسانی ذہن میں اجاگر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا، تاکہ گردش لیل و نہار سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، سال ختم ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس سے معلوم یہ ہوا گردش لیل و نہار، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی پوری کی پوری تخلیق ہمیں اس بات کی طرف پیغام دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت اہم ترین دلیل ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سال آ گیا، یہ چلا گیا، یہ رات اور دن کا بدلنا۔ بالکل ٹھیک۔ اب سال دو طرح کے ہیں جن کی ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، جن کو ہم تعداد میں لے آتے ہیں۔ ایک عیسوی سال ہے جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ایک ہجری سال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے شروع ہوا۔ ہجری سال کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا تھا، اس سے پہلے ہجری سال نہ تھا، کیونکہ جس وقت اسلامی معاملات کی ترتیب اور یہ چیزیں شروع ہوئیں تو پھر آپ نے اس کو ترتیب دیا جو آج 1440 میں ہے، عمر فاروق کے دور سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہجری سال شروع ہوا۔ اور عیسوی سال جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش کا جب ذکر کیا جائے کہ آپ کس سن میں کس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو 21 اپریل 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بالکل، اب اس وقت ہجری سال تھا ہی نہیں، لہذا ہم اس اعتبار سے اس ڈیٹ کا اور اس سال کا تعین کر لیتے ہیں۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سال کے آنے پر کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، بحیثیت مسلمان تو ہمیں زیادہ خوشی اس اعتبار سے ہوتی ہے جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہجری سال کا جو محرم الحرام سے ہے، اس کے 355 دن ہوتے ہیں، چونکہ چاند کبھی 29 کا کبھی 30 کا، اس طرح اس میں 355 دن آتے ہیں۔ اور جو عیسوی سال ہوتا ہے اس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل متعین ہے، اس میں 31 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 30 کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کی تقسیم ہوئی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سال ختم ہو رہا ہے یا شروع ہو رہا ہے، اگر ہم کسی بھی سال کے اختتام پر، خواہ وہ عیسوی ہے یا ہجری ہے، یا اس کے آغاز پر، خواہ وہ عیسوی ہے یا ہجری ہے، اس سال کے اختتام پر سال کے گزر جانے اور سال کے آنے کی خوشیاں اور جانے کا غم، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دل میں بسا کر
ایک سال کے گزرنے پر اپنا احتساب کریں، سیلف انالیسز کریں، اپنا انالیسز کریں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا اور ہم اس غم کے اندر ایک سال کے گزر جانے اور پھر نئے سال کے آنے پر عزم صمیم رکھتے ہوئے کہ آنے والا سال جس کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ اچھے عمل کریں اور ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین راہ کی طرف لے کر آئیں، اس جذبے کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کرنا، اس میں داخل ہونا. لیکن اس کے اندر یہ بات ہمیں مد نظر رکھنا ہوگی کہ ہم جتنے بھی نئے سال کے آغاز کے اندر عمل کریں وہ شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں. جیسے آپ دعا کریں، نیا سال شروع ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، نوافل پڑھیں، آپ اس دن روزہ رکھیں کہ یا اللہ ہم نے اس نئے سال کو پایا ہے، یہ ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے. بالکل ٹھیک. کریمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور چونکہ بہت سے اہم سوال اس میں ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مزید میں انشاءاللہ آگے پروگرام کو جب لے کر چلتے ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. محترم محمد علی کریمی صاحب یہ فرمائیے گا کریمی صاحب، ماہ محرم سے جیسے ہم اسلامی طور پر جو ہے وہ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت والا سوال نہیں ہے. ایک سوال بہت اہم ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کیا جائے. اب جنوری سے جو ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس پر بھی لوگ جو خوشی کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، جو بھی گھروں میں ہے، باہر ہے، جہاں کہیں بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. اچھا کچھ لوگ اس حوالے سے بھی اسلامی سال کو نہیں مناتے ہیں کہ ماہ محرم کے تقدس میں، جو ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ماہ محرم کے تقدس میں اور اس کی حرمت والے مہینے کے اعتبار سے تو اس میں لوگ جو ہے وہ اپنی ساری جو مصروفیات ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو موقوف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دل میں ایک سوال ہے، چلیں یہی نیا سال ہے، یہیں سے ہم آغاز کر لیں، بہت آسان طریقے سے منایا جائے، خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے اور بالخصوص قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں. تو یہ رہنمائی کس طرح لوگوں کی ہوگی؟ اصل میں نا ہمارے ہاں تصور فرح اور خوشی اس انداز میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید جب خوشی کسی کے ذہن میں ہو تو پھر وہ اس طرح منائے کہ جس کے اندر دوسروں کے سامنے اس کی خوشیاں اس طرح نمایاں ہوں کہ اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی کوئی لیمٹس وہ نظر ہی نہ آئے. ہمارے ہاں تصور خوشی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بیٹے کی خوشی کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کی شادی پہ اس انداز میں خوشی منا رہا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میری بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، میرے باقی لوگ بھی ہیں، تو وہ کہتے جی میں تو خوش ہوں. تو وہ اپنی خوشی کے اندر وہ جو لیمٹس تھیں، جو حدود تھیں، ان کو بھی پھلانگ گیا. حالانکہ خوشی کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر حدوں کو پھلانگیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ایک ہی کرائیٹیریا ہے، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ. اب محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نواسے رسول کی شہادت بھی ہے، تو ہم اس انداز میں اگر خوشیاں نہیں منا رہے تو ہم نوافل پڑھ کے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کر کے، ہم روزہ رکھ کے کسی نہ کسی انداز سے خوشی منا سکتے ہیں. وہ بھی خوشی کا اظہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں ہر پیر کو، اس کا مطلب خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان عبادات سے بھی ہم خوشی منا سکتے ہیں. لہذا اسلامی جب سال شروع ہو یعنی محرم الحرام کا، اس وقت بھی ہمیں اسی انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن آج آپ یہ جو معاملہ اب چل رہا ہے یہ اس سے جدا ہے. اب چونکہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر ایک جب دیکھتا ہے کہ ان کی سیولائزیشن، ان کی تہذیب کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ یہاں بھی یہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیے گا اب نیا سال شروع ہوگا، لاہور میں شراب ہی نہیں ملے گی، ہوٹل بک ہیں، فحاشی اور یعنی کے پروگرام چل رہے ہیں ابھی سے ہیں. اب یہ جو ابھی سے شروع ہو گئے اور اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اب 3 دن بعد ہم نے 2019 میں داخل ہو جانا ہے. اب 2019 کی خوشی کے اندر اس انداز میں سیلیبریٹ کرنا اور مختلف شہروں کے اندر ایسے ڈانس کے اہتمام اور فحاشی اور یعنی کے پروگرام کے اہتمام کرنا، لاکھوں روپیہ، آتش بازی، فائرنگ، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اس انداز میں ہرگز اجازت نہیں ہے. اسلامی تہذیب ایک تصور حقیقت کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں تہذیب ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، وہ حیت یا خد و خال جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرے، وہ تہذیب ہے. اور ہماری اسلامی تہذیب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، لوگوں نے کہا پیارے آقا ہم جاہلیت میں 2 دن مناتے تھے، نوروز اور مہرگان. سرکار فرماتے ہیں اب تم نے یہ دن نہیں منانے، اللہ نے ان جاہلیت کے 2 دنوں کی جگہ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں. اس کا مطلب ہے جو حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فمن، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہے. تو ہمیں اس سال کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے
ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی کہ جو شراب پی کر اور فحش اور یعنی کہ پروگرام کر کے اس طرح نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. اس طرح اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسلام نے لیمٹس بنائی ہیں. شراب حرام ہے اور مطلقاً قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو شراب، جوا، بت، پانسے یہ سب ناکام، یہ ناپاک ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں اور اس کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے. جب اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تو پھر وہ لوگ جو ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں ان کو اتنی طاقت اللہ نے دی، حکومت ان کے پاس ہے، وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے مدینہ منورہ میں کئی مرتبہ نئے سال آئے لیکن کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیا گیا. اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ ساری قوم کو ہیلمٹ پہنا سکتے ہیں تو آپ اس قانون کو اس طرح پاس کریں کہ ملک کے اندر پھر شراب نوشی نہ ہو، پھر جوا اور بت اور پانسے کے جتنے معاملات اسلام نے حرام قرار دیے پھر یہ چیزیں بھی معاشرے میں نظر نہ آئیں، بلکہ آپ نئے سال کا استقبال کرنے کے لیے حکومت ایک باقاعدہ پروگرام کا اہتمام کریں. وہاں لوگ آئیں، قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، اجتماعی طور پر آپ اس انداز کو اس لے کے چلیں تاکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچے. اسلام کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان وہ اسلامی طریقے کے ساتھ نئے سال کا آغاز بھی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلے 31 دسمبر جس کو ایک نیو ایئر نائٹ کے طور پر لوگوں نے منانا ہے اور لوگ مناتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ایک پروگرام کرنے سے یا ہماری جو ہے وہ گفتگو سے بہت سے لوگ تو باز نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک پیغام جو ہمارا مقصد ہے خاص طور پر وہ لوگوں تک ضرور جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو اگر اسی سیلیبریشن کو، اسی اہتمام کو بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے منایا جائے، شریعت کے اعتبار سے منایا جائے، رب کی ذات کا شکر ادا کیا جائے اور نعمتوں کا شکر کیا جائے جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں، اور پورے سال میں جس طرح وہی آپ کے والی بات پہلے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو یہ لوگوں کی رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے. اور بالخصوص سال نو کی آمد پر کوئی خیر و برکت کے لیے دعا کے طور پر کوئی وظیفہ بھی جو ہو جو وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں. میں پہلے جو 2 کویسچن آپ نے کیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے اپنی بات عرض کرتا ہوں. ایک تو جب آپ نے یہ سوال کیا اس میں ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی غیر مسلموں کے تہوار میں جاتے ہوئے مسلمان ان کے شعار کو کبھی بھی نہیں اپنا سکتے. بالکل ٹھیک، جیسے زنار باندھنا، کشکا لگانا یا ان کے طرح کے شعار کو اپنا لینا، کیونکہ ان کی تشبیہ اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور اس لیے ہم جب بھی جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی توریت کا ایک صفحہ حضرت عمر فاروق پڑھتے ہیں تو سرکار غصے میں آ جاتے ہیں. فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما واسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا کہ ہم ان کے مذہبی شعار کو نہیں اپنائیں گے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں، اس کے 3 کیٹیگری ہیں. سرکار فرماتے من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ فرض بنتا ہے حکومت وقت کا، ان کے پاس پاور ہے. اگر فرمایا یہ نہیں طاقت ہے تو پھر اپنی زبان سے، یہ فرض ہے ہمارا اینکرز کا، جتنے علماء ہیں جو اپنی زبان سے برائی کے خلاف آواز کھولیں. تیسرا درجہ فرمایا یہ بھی نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں برا جانے، یہ عوام کے لیے لازم ہے. اور آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ منع نہیں کر رہے، آپ نئے سال پر اسلامی طریقے کے ساتھ آپ اس کو ویلکم کر سکتے ہیں. اس کے اندر وہ طریقہ کار، وہ انداز، وہ سٹائل اپنانا جو کہ ایسی اقوام اپناتی ہیں جو مسلمان نہیں. ان کے ہاں تصور حقیقت اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تصور حقیقت اور ہے. ہم اللہ اس کے رسول کو فرسٹ پیورٹی میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، پھر دنیا کی ساری باتیں. ہمارے لیے لازم ہے ہم اسلامی شعار کو اپناتے ہوئے کوشش کریں. 31 دسمبر کو اگر ہم چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو رات کے وقت کم از کم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں. وضو کر کے رات کے وقت ہم بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور سچی توبہ کے ساتھ رجوع کریں. یا اللہ یہ پچھلا سال سو ہمارا گزر گیا، اس میں ہم سے جو خطائیں، جو غلطیاں، جو لغزشیں، جو کسی کے اعتبار سے اگر کسی کا دل دکھ گیا، یا اللہ اسے معاف کر دے. اور اگر واقعی ہمارے ذمہ کسی کا حق ہے تو ہم اس کو سب سے پہلی فرصت میں معاف کرائیں. آج معافیاں بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، سمارٹ فون کے ساتھ معافیاں بھی سمارٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہم دل سے کسی کے بارے
بارے میں وہ جذبات نہیں رکھتے کہ ہم اس سے دل سے معافی مانگے، ہم نے اس سے زیادتی کی، ہم نے معاف کیا، ہم ایک میسج فارورڈ کر کے وہ بھی ایک ڈیجیٹل طور پہ، اور اس کے بعد معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے. ایسے نہیں، عزم صمیم کے ساتھ ہم گناہوں سے معافی طلب کریں. آپ نے وظیفے کی بات کی، کوشش کریں 31 دسمبر کی رات کثرت کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ خوبصورت وظیفہ ہے. اگر آپ 31 دسمبر یعنی آنے والے رات، یعنی جو رات ہوتی ہے آنے والے سال سے پہلے اس میں اگر آپ کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں گے، اللہ آنے والے سال میں آنے والی تکلیفیں بھی آپ سے دور کر دے گا اور آپ کے لیے آسانی بھی رب قدوس پیدا فرما دے گا.